الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، براہ راست سلسلے جس کا نام ہے ذہنی آزمائش، جی ہاں، ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل درجہ مکی کے طلبہ کے مقابلے ہوئے، کچھ ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ گئیں، درجہ مدنی مقابلے جاری و ساری ہیں اور مدنی انتخاب ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل کے لیے۔ کچھ ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ چکی ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہر شہر سے 2 ٹیموں کا مدنی انتخاب ہوا۔ بعض ایسے شہر ہیں، خوش نصیب ایسے شہر ہیں کہ ان کی دونوں ٹیموں آگے کی جانب ہیں، اور بعض ایسے شہر ہیں کہ دونوں ہی ٹیمیں رخصت ہو گئیں۔ آج ہمارے ساتھ جو 2 ٹیمیں موجود ہیں، دائیں جانب جو ٹیم ہے رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ، اور جو بائیں جانب ٹیم ہے اس کا نام ہے گلزار طیبہ سرگودا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پہلے طلبہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ۔ میرا نام محمد سماعت طاری ہے، میرے والد کا نام محمد جنگیر ہے، میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سبز سے آیا ہوں۔ سما بھائی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، دوسرے طالب علم۔ میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد گلزیب، میں فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ رحمت آباد سے باب المدینہ کراچی ذہنی آزمائش میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھا انداز ہے۔ عثمان بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید۔ میرے خیال میں جتنے اب تک کے مقابلے ہیں سب سے چھوٹے طالب علم ہیں۔ کتنی عمر ہے آپ کی عثمان؟ 12 سال، ماشاء اللہ۔ جی، تیسرے طالب علم رحمت میرا نام محمد کاشف اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام زاہد اقبال اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سبزپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ کاشف بھائی سلسلے میں خوش آمدید۔ تینوں ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے خیال میں ایسا ہے رحمت آباد ایبٹ آباد پورے ذہنی آزمائش سیزن 1 2 3 اور 4 جاری ہے، سب سے چھوٹی ٹیم ہے۔ اب یہ چھوٹے جو ہے کیا کام کرتے ہیں، یہ جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ اچھا، دوسری ٹیم جو تھی آپ کی رحمت آباد ایبٹ آباد کی، وہ کہاں پہنچی؟ درجہ مکی کی آگے کی جانب بڑھ گئی کوارٹر فائنل، یا پھر رخصت ہو گئی ہے؟ واپس رخصت ہو گئی۔ رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی نظر آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ بھی رخصت ہو گئے تو دل ٹوٹ جائے گا۔ جی، گلزار طیبہ سرگودا آپ کی جانب۔ میرا نام محمد عطا المصطفیٰ طاری، والد صاحب کا نام محمد سلیم، اور میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا سے۔ ماشاء اللہ عز و جل، عطا المصطفیٰ صاحب۔ جی، دوسرے طالب علم۔ میرا نام محمد ریحان نواز اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام رب نواز اور میں گلزار طیبہ سرگودا مسجد المدینہ سے تشریف لائے ہوں۔ مسجد المدینہ سے ریحان آئے ہیں۔ جی، تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد قاسم اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد سرور اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان اتاری گلزار طیبہ سرگودا سے آیا ہوں۔ جی، قاسم بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ دونوں ہی ٹیمیں نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل پورے سلسلے میں اول تا آخر نگاہیں نیچی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قفل مدینہ لگا رہے گا، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں ہم اپنے کون کون سے سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ 5 سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے۔ پہلا، جواب دیجئے سوال کا، دوسرا، شعر مکمل کیجئے، تیسرا، مدنی گلدستہ، چوتھا، انتخاب کیجئے، 5واں سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔
احمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا. جزاک تو پہلا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے، جواب دیجئے سوال کا طریقہ کار بتائیے. جواب دیجئے سوال کا. میں دونوں ٹیموں سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورہ کرنے کی بھی اجازت آپ کو دی جائے گی. جی مشورہ کر سکتے ہیں، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب پہلا سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کے مطابق بتائی کہ صبر کتنی طرح کا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سماعت فرمائیں کہ صبر ہے کتنی طرح کا. ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے. 25 سیکنڈ کا وقت، مشورہ جاری. رحمت آباد ایبٹ آباد. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصیبت 3 طرح کا ہوتا ہے: عبادت پر صبر، مصیبت پر صبر اور گناہوں پر صبر. مصیبت پر صبر، عبادت پر صبر، گناہ سے صبر. اللہ تبارک و تعالی صبر کی لازوال دولت سے ہم کو مالا مال فرمائے. صبر کیجئے اور مصیبت کو چھپائیے، ثواب کمائیے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا آپ کی جانب پہلا سوال. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ خندق کھودی جائے؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ مشورہ کرنا سنت ہے. جواب آتا ہو لیکن پھر بھی آپ مشورہ کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. مشورے سے برکت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ عز و جل. مشورہ کریں گے انشاءاللہ. کتنی دیر کا؟ 25 سیکنڈ سے پہلے 25 سیکنڈ سے پہلے مشورہ کر کے جواب دے دینا ہے. دوسرا سوال آپ کی جانب رحمت آباد ایبٹ آباد. جامعۃ المدینہ کی سب سے پہلی شاخ کب اور کہاں کھولی گئی؟ جس شہر کا نام ہوگا، جس علاقے کا نام ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے. اچھا ہمارے علاقے میں کھولی گئی شاخ. سنیے جواب کیا آ رہا ہے. جامعۃ المدینہ کی بے شمار 1995 میں نیو کراچی گودرا کالونی کی مدرسۃ المدینہ کی بلائی منظر پر سب سے پہلے جامعۃ المدینہ کھولا گیا. دیکھا آپ نے گودرا کالونی؟ نہیں. باب المدینہ؟ جی. کہاں گئے ہیں باب المدینہ میں؟ مدنی مرکز میں خالی آئے ہیں. مدنی مرکز میں آئے ہیں ڈائریکٹ. نیو کراچی کے علاقے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی کی دوسری منزل پر یہ شاخ کا آغاز ہوا اور آج اس کی بے شمار شاخیں ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع کون سے فیضان مدینہ میں ہوا؟ کس شہر کا نام آ رہا ہے؟ پنجاب میں ہوا. سرگودا ایبٹ آباد رحمت آباد سرگودا شاید اپنے شہر کا نام لے دیں. گلزار حبیب مسجد باب المدینہ کراچی. تھوڑا تفصیلی بتائیے. دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع ہوا. اس وقت فیضان مدینہ نہیں تھا اور سب سے پہلا اجتماع دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب باب المدینہ کراچی میں ہوا. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. داڑھی ہے، امامیں ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ، فیضان مدینہ انشاءاللہ عز و جل. تیسرا سوال آپ کی جانب. انسان پر سب میں اولین و اہم ترین فرض کیا ہے؟ انسان پر سب میں اولین و اہم ترین فرض کون سا ہے؟ سب سے پہلے اولین مسلمان کا فرض یہ کہ کسی مومن کا دل خوش کرے. مسلمان پر سب سے پہلا اہم ترین اول فرض یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ، صحیح عقائد سیکھے جس کی وجہ سے صحیح العقیدہ سنی ہو، اور ایسے عقائد سے بچے جن کی وجہ سے گمراہ و باطل ہو.
لیکن پہلے جو جواب دیا تھا وہ غلط. تو اس لیے تو کہتے ہیں مشورہ کر کے جواب دیجئے. کیا کیا جائے مدرسہ بھائی؟ چل ان سے ہی پوچھ لیں تھوڑا سا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نمبر دے دیں. جی دے دیں. کیا کریں؟ دوسرا جواب درست کیا. دوسرا والا مان لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ کی میں. جی احمد رضا بھائی، پہلے جواب کچھ اور دیا تھا، رجوع کر لیا فوراً کر لیا اور آپ وقت کے اندر کر لیا تھا تو مان لینا چاہیے ناقص مشورہ. آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی گلزار طیبہ سرگودا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ کرنے پر کوئی روایت سنائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ کرنے پر کوئی روایت سنائیے. گلزار طیبہ سرگودا. مشورہ جاری. 25 سیکنڈ کا وقت وہ بھی گزر رہا ہے. شاید مشورہ طویل ہو گیا. مشورہ جاری ہے. جی حضرت عروہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 70,000 دینار صدقے میں دے رہی تھی، جبکہ ان کی پاک دامن پر سلائی لگی ہوئی تھی. اور درست کر سکتے ہیں آپ اس کو. قمیض کے پاک دامن پر وہ کیا چیز صدقہ کر رہی تھی؟ دینار آپ نے نام لیا. درم. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 70,000 درہم راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کی قمیض کے مبارک دامن میں پیبند لگا ہوا تھا. آپ نے پہلے جو ہے دینار کا نام لیا، پھر درہم کے دیا. کیا کیا جائے؟ جی سبقت لسانی سے شاید دینار نکل گیا. چلیں ادھر بھی اس قسم کا ہوا تھا، انہوں نے بھی رجوع کر لیا. دے دیں 2 نمبر. جی آواز نہیں آ رہی. جی جی دے دیں. جی دے دیں. جی آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. رحمت آباد ایبٹ آباد. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا پیغمبروں کو دیا تھا، بتائیے وہ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا پیغمبروں کو حکم دیا تھا، بتائیے حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے پیغمبرو حلال رزق کماؤ اور نیک عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس چیز کا حکم دیا تھا وہ یہ ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے؟ کیا ہے؟ بتائیے اس کو پورا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن پاک کی آیت. پارہ نمبر بتائیے. پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 13. آیت نمبر آپ نے بتائی 13 اور ترجمہ کیا بتایا؟ کہ اے پیغمبرو حلال رزق کماؤ اور نیک عمل کرو. آیت نمبر بھی آپ نے جو ہے صحیح نہیں بتائی. 51 آیت نمبر ترجمہ کنز الایمان اے پیغمبرو حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. ترجمہ بھی آگے پیچھے کر دیا. پارہ نمبر اور سورت صحیح بتائے، کچھ الفاظ آگے پیچھے تھے. تو کتنے نمبر دیے جائیں یا نمبر نہیں دیے جائیں؟ جی مجلس کی رہنمائی کر دے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 1 نمبر دیتے ہیں. چلیں جی آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا کا انتخاب کیوں فرمایا؟ گلزار طیبہ سرگودا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا
جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار ہیرا کا انتخاب کیوں فرمایا؟ مشورہ طویل ہوتا جا رہا ہے، 25 سیکنڈ تک کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے. اگر اس وقت میں جواب آ گیا ٹھیک ہے، آپ کا وقت بیٹا ختم ہو گیا، اختتام ہو گیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ باتیں اکٹھی ہو گئی تھی، ایک تنہائی اور دوسرا خانہ کعبہ کی تھوڑا زیارت. بابا سے بلند بتائیے صاف کر کے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ عبادتیں جمع ہو چکی تھی، ایک تنہائی اور خانہ کعبہ کی زیارت، اس لیے آپ نے غار ہرا کو ایک انتخاب کیا. تنہائی، دوسری خانہ کعبہ کی زیارت اور اللہ عز و جل کی یاد، وحی کی انتظار میں. کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 3 عبادتیں جمع ہوئیں. نمبر 1 تنہائی، دوسرا عبادت، اور تیسرا بیت اللہ شریف کی زیارت. اور یہ وہی مبارک غار ہے جہاں پر قرآن پاک کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. تو اس طرح جو ہے آپ نے بھی جو ہے ایک چیز کا نہیں بتایا، عبادت. جی بابا دے بلند. عبادت بتایا. عبادت بتایا ہے، کس کو بتایا؟ مائک میں بتایا، لیکن آہستہ سے بتایا ہے. جی نہیں بتایا، کچھ اسلام میں بتا رہے ہیں کہ نہیں بتایا. 2 چیزوں کا آپ نے بتایا تھا، تیسری چیز آپ نے نہیں بتائی، تو اس طرح آپ کو بھی جو ہے 1 نمبر دیا جا رہا ہے. جی بتایا عبادت، لیکن آپ کی توجہ تھی اللہ تعالیٰ کی یاد بتایا. جی اللہ تعالیٰ کی یاد. اللہ تعالیٰ کی یاد بتایا تھا آپ نے، عبادت نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے. اور جو دوسری والی ایک لائن تھی کہ اس غار کو دوسرے غاروں پر فضیلت حاصل ہے، یہ بھی آپ نے نہیں بتایا. 2 میں سے ایک جواب. چلیں تو دوسرا بھی بتا دیتے تو اور اچھا ہو جاتا، لیکن آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمت آباد ایبٹ آباد، آپ کی جانب 5واں سوال. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر آخری وقت کیا جاری تھا؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کے بعد ان کی زبان بند ہو گئی. کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد آپ کی زبان بند ہو گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا، مقام نخلا میں جنوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ جن سنی تھی، ان میں سے بعض کے نام بتائیے. آج بھی مکہ مکرمہ میں مسجد جن قائم ہے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر جنات نے اسلام قبول کر لیا تھا. بعض کے نام بتائیے. لگ رہا ہے نصاب کی تیاری تھوڑی کمزور ہے. منشی، ناشی، ناصر، ماضر اور مصعب. منشی، ناشی، شاصر، ماضر ماضر. اور ایک نام باقی ہے. آپ کا ٹائم بھی جو ہے اختتام ہو گیا. جی 5واں نام آپ کو پتا ہے؟ منشی، ناشی، شاذر، ماضر اور احقب. احقب 5واں نام یہ تھا. تو آپ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے جواب، تو آپ کو 1 نمبر پھر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. 2 نمبر کے سوال تھے، لیکن کافی جو ہے ایک تقسیم ہوئے. اب رزلٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، تو ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اسکور بورڈ دکھائیے. ویسے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اسکور بورڈ دیکھنے سے پہلے؟ اندازہ ہوا ہے؟ کچھ حساب کتاب ہو رہا ہے؟ ان کو 2 بار 1 ملا، ہمیں 1 بار ملا ہے. ان کو 2 بار 1 ملا ہے، اور آپ کو 1 بار. 1 بار 1 ملا ان کو. آپ کو ملا 2 ملا؟ کیسا تھا؟ 2 مرتبہ ملا آپ کو، تو ان کو تو 1 دفعہ ملا. تو بہرحال اسکور کیا رہا؟ آپ بتائیے، اپنا اسکور بتائیے.
ذرا جوش میں بتائیے گا. 9 نمبر. جی 9 نمبر. 9 نمبر ملے ہیں. جی 4 نمبر. 4 نمبر. 4 ملے 9 ملے ایک بتائیں. چلیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. یہ تو کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا ورنہ. رحمت آباد نے 9 نمبر حاصل کیے ہیں اور گلزار طیبہ نے 8 نمبر حاصل کیے. نصاب کی تیاری آدھی آدھی لگ رہی ہے بابو, سوالات کے مکمل جوابات نہیں دے رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آگے کی جانب ہیں 1 نمبر سے رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ, اور آپ 1 نمبر سے پیچھے کی جانب ہیں. کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی ادھر سے بتائیے ہمارے سمامہ. ہر ٹیم سے 3 سوال 3 اشعار پوچھے جائیں گے, جن کے تینوں میں سے 4 اشعار میں 4 لفظ پوچھے جائیں گے. اسے مشورے کی اجازت ہے, اسے 2 بتائے گا, اس کو انشاءاللہ 2 نمبر ملیں گے. بابا سے بلند بتائیے احمد رضا بھائی, یہ تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے. ہر ٹیم کو 4 الفاظ دیے جائیں گے ہر شعر میں, یعنی آپ کو کوئی ایسا شعر پڑھنا ہوگا جس میں وہ 4 الفاظ آتے ہوں. اس طرح کے 3 شعر آپ سے پوچھے جائیں گے اور ہر شعر کو درست بتانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. اس سیگمنٹ سے آپ کل 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے اور وقت 25 سیکنڈز کا ہے. جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ, شعر مکمل کیجئے. رحمت آباد ایبٹ آباد, آپ کی جانب 4 لفظ ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. نمبر 1 بلندی, نمبر 2 سر, نمبر 3 دنیا, نمبر 4 ہوگا. بلندی, سر, دنیا, ہوگا. وہی سربر سر محشر بلندی پائے گا جو سر یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا. یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا. نمبر 1 جہنم, نمبر 2 ہوتا, نمبر 3 آپ, نمبر 4 رکھا. جہنم, ہوتا, آپ, رکھا. ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. مشورہ جاری ہے. لفظ بولے گا جی لفظ دوبارہ بولے گا. جہنم, ہوتا, آپ, رکھا. آپ کے ذہن میں آ گیا؟ جی رحمت آباد. گلزار طیبہ سرگودا. وقت آپ کا اختتام ہو گیا ہے. جی آیا ذہن میں؟ میں جہنم میں گر گیا ہوتا, آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے. افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی دوبارہ آ رہا ہے رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب. 4 لفظ یہ ہیں. ہم, ٹھہرو, گٹھریاں, 2. ہم, ٹھہرو, گٹھریاں, الفاظ سے بتائیں. 2. ہم, ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والے ٹھہرو, گٹھریاں توش امید کی کس جانے دو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو, گٹھریاں توشہ امید کی کس جانے دو. جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل, اچھی تیاری نظر آ رہی ہے. احمد رضا بھائی آپ بھی کوئی 4 الفاظ بتائیے. گلزار طیبہ سرگودا. جی 4 الفاظ آپ کو دے رہا ہوں, اس سے آپ کو شعر پڑھنا ہے. 4 الفاظ یہ ہیں. اپنے دے جس شاخ, اپنے دے جس شاخ. 25 سیکنڈز کا وقت ہے آپ کے پاس. اپنے دے جس شاخ. ایسا شعر سنانا ہے جس میں 4 الفاظ آتے ہوں. پہلا بھی شعر آپ صحیح انتخاب نہیں کر سکے.
کوشش کیجئے, سوچئے. اپنے دے جس شاخ, جی آپ کا وقت بیٹا اختتام ہو گیا. آپ لوگوں کے ذہن میں آیا؟ جی رحمت آباد ہے نہیں, آپ کی قسمت میں آ جاتا ہے یہ شعر. جی کون سا شعر ہے حضرت؟ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, جس سے نخل دل میں ہو پیدا, پیارے تیرے ولا کی شاخ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. بتا نہیں سکے آپ, افسوس. رحمت آباد ایبٹ آباد, 4 الفاظ دوبارہ آپ کی جانب آ رہے ہیں. آمینہ, شب, اللہ ہے. نمبر 1 آمینہ, نمبر 2 شب, نمبر 3 اللہ, نمبر 4 ہے. جی مشورہ جاری ہے, 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے. لگ رہا ہے کچھ پریشانی ہو گئی, توجہ نہیں جا رہی ہے. آمینہ, شب, اللہ ہے. ٹائم آپ کا بیٹا اختتام ہوا. آپ کے ذہن میں آیا؟ اشعار کی تیاری کمزور ہے کچھ. آمینہ کے مقام پر روز و شب بارش اللہ کے کرم کی ہے. نمبر نہیں حاصل کر سکے. آپ کی جانب آ رہے ہیں. مستجاب, شک, بارش, کرم. نمبر 1 مستجاب, مشورہ بھی نہیں ہو رہا. نمبر 1 مستجاب, نمبر 2 شک, نمبر 3 بارش, نمبر 4 کرم. مستجاب, شک, بارش, کرم. ایسا شعر سنانا ہے, یہ چاروں الفاظ اس شعر میں آتے ہوں. مستجاب, شک, بارش, کرم. اور وقت بھی آپ کا جا رہا ہے. آپ کا وقت بیٹا اختتام ہو گیا. بس ہو گیا مشورہ, ہو گیا. جی آیا نہیں. مستجاب و حتیم پر بے شک بارش اللہ کے کرم کی ہے. اس سیگمنٹ سے کوئی بھی آپ شاید نمبر حاصل نہیں کر سکے, اور آپ لوگوں نے شاید جو ہے 4 نمبر حاصل کیے. لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیگمنٹ میں آ کے تھوڑی سی کارکردگی باپو نیچے آ گئی اسلامی بھائیوں کی, طلباء کی. اس سیگمنٹ سے گلزار طیبہ سرگودا نے کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کیا, ایک بھی شعر وہ درست نہ بتا سکے, جبکہ رحمت آباد ایبٹ آباد نے 2 اشعار اپنے درست بتائے اور انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اس سیگمنٹ سے 4 نمبر اور اپنی برتری کو مزید مضبوط کر لیا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں فرق نظر آ گیا ہے کہ آگے کی جانب ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء 5 نمبر آگے ہیں, لیکن ابھی 3 سیگمنٹ اور باقی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے کی جانب بڑھ جائیں. گلزار طیبہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. طریقہ کار جی احمد رضا بھائی. اس سیگمنٹ میں طلباء کو اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا, جس کے اختتام پر ان سے سوالات کیے جائیں گے. آپ لوگوں سے ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے اور دوسرے سوال کا صحیح جواب دینے پر 2 نمبر دیے جائیں گے. سوال کا جواب دینے کے لیے وہی 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا اور مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہوگی. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے گلدستے کو دیکھنا ہے, مدنی پھول حاصل کرنا ہے. جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ گلدستہ سن سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں باپا جانی کے مدنی گلدستے کی جانب. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو, مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکز الاولیاء لاہور سے محمد علی عطاری عرض گزار ہوں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصانا پیر کامل کاملانا رہنما,
باپا جان اس شعر کا مفہوم اور مطلب سمجھا دیجیے۔ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مزار فائز الانوار پر چلہ کیا تھا اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کیے، تو یہ حضور خواجہ غریب نواز کی طرف یہ شعر منسوب ہے کہ آپ نے یہ شعر فارسی میں لکھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملان را رہنما۔ گنج بخش بنے خزانہ بخشنے والا، فیض عالم ساری دنیا کو فیض لٹانے والا، مظہر نور خدا، نور خدا کا جس سے اظہار ہوتا ہو۔ یہ داتا گنج بخش کی طرف اشارہ ہے۔ گنج بخش ان کا لقب ہے کہ خزانے بخشتے ہیں۔ ایک مصرے کا تو معنی سنا نا آپ نے کہ یہ وہ گنج بخش ہیں، وہ خزانہ بخشنے والے ہیں داتا حضور کہ سارے عالم کو اپنا فیض لٹا رہے ہیں، اور نور خدا ان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ناقصارا پیر کامل، انہیں جو ناقص اور ادھورے ہیں ان کے تو یہ مکمل پیر ہیں، بلکہ جو کامل ہیں، مکمل ہیں، ان کاملوں کے بھی یہ رہنما ہیں، کاملان راہ رہنما۔ اللہ تعالی حضور خواجہ غریب نواز اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی، ان دونوں ہستیوں کا اور سبھی اولیاء کرام کا ہم کو فیض عطا فرمائے۔ ہم فیضان اولیاء سے کاش مالا مال رہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، ناقصارا پیر کامل، کاملان را رہنما، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، کر دو کرم داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، کر دو کرم داتا پیا۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں، کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، کر دو کرم داتا پیا، کر دو کرم داتا پیا۔ سبحان اللہ، فیضان داتا حضور جاری رہے گا، فیضان غریب نواز جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان خواجہ نقش بند جاری رہے گا۔ فیضان مدنی مذاکرہ، جاری رہے فیضان گا، مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ بڑی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھا جا رہا تھا۔ پہلا سوال جس سے آپ 3 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، بتائیے اس گلدستے میں سائل نے کہاں سے سوال کیا تھا؟ سائل کا نام اور جگہ کا نام دونوں بتانا ہے۔ سائل کا نام اور جگہ کا نام دونوں بتانا ہے کہ کہاں سے سوال ہوا تھا، جگہ کا نام اور سائل کا نام۔ لاہور سے محمد علی اتاری نے سوال کیا تھا۔ مرکز الاولیاء لاہور، یہ تو آپ محمد نے علی صحیح اتاری۔ بتایا، اور دوسرا بتایا آپ نے محمد علی۔ جی عثمان کچھ پریشان ہو گئے۔ محمد علی ہے۔
مرکز العلیاء لاہور یہ درست ہے. محمد علی یہ بھی درست ہے. محمد علی بھی درست ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. 3 نمبر آپ نے حاصل کیے. پریشان ہو گئے. جی گلزار طیبہ سرگودا. سائل نے کس موضوع پر سوال کیا تھا؟ سائل نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ رہنما اس شعر کی شرح پوچھی تھی. شعر کا مطلب اور شرح. اس شعر کا مطلب پوچھا تھا, شرح پوچھی تھی. آپ کو دیے جا رہے ہیں کتنے نمبر؟ 3. زور سے باوز بلند. 3 نمبر. 3 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. رحمت آباد ایبٹ آباد دوسرا سوال آپ کی جانب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ یہ شعر ایک بزرگ کی طرف منسوب ہے. ان بزرگ کا نام بتائیے. بڑے ہی سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. سوال آپ نے صحیح سنا؟ ایک دفعہ بتا دیں. امیر سنت نے فرمایا یہ شعر ایک بزرگ کی طرف منسوب ہے, اور آپ نے جواب دیا داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی کی طرف منسوب ہے. لیکن پہلے جو ہے آپ نے جواب دیا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر جب تھوڑی توجہ ہم نے دلانے کی کوشش کی تو آپ نے چینج کر لیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی. اس قسم کی غلطی آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. وقت کے اندر دے دیے تو پھر 2 نمبر. جی اگر وقت کے اندر دے دیا جواب درست کر لیا تو پھر 2 نمبر دے دیں. جب وقت کے اندر دے دیا جواب تو درست کر لیں, لیکن وقت میں صحیح دے دیا کریں نا. پہلی مرتبہ جواب صحیح آ جائے. اس بار سوال ذہن میں صحیح نہیں آیا تو سمجھ نہیں آئی سوال کی. آ تو گیا تھا سوال, جبھی تو نام لیا تھا, لیکن آپ کو جو ہے اس دفعہ نمبر نہیں دیے جا رہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مشورہ کر کے آپ نے مشورے کے بعد جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جانب اس گلدستے میں جس شعر کی وضاحت کی گئی وہ شعر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس زبان میں لکھا تھا؟ جی لگتا ہے تینوں کو پتا ہے, پکا پتا ہے, لیکن مشورہ پھر بھی کر فارسی. آپ نے جواب دیا فارسی زبان میں. چلیں ایک مرتبہ مل کے پڑھتے ہیں. وہ شعر کون سا ہے, کون سنائے گا, کس کو یاد ہے؟ جواب آپ کا درست ہے. چلیں جواب درست ہے. کس نے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں؟ آپ لوگوں نے نا, پورے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. جی شعر سنائیے. ابھی تو پڑھا تھا آپ نے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ رہنما. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, آئیے جانتے ہیں اسکور بورڈ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیگمنٹ میں ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے گئے. رحمت آباد ایبٹ آباد کی ٹیم نے اپنے 1 سوال کا درست جواب دیا اور 3 نمبر حاصل کیے اس سیگمنٹ سے, جبکہ گلزار طیبہ سرگودا نے اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دے کر اس سیگمنٹ سے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اور رحمت آباد ایبٹ آباد جو کہ 5 نمبر آگے تھی اب صرف 3 نمبر آگے ہے اور 2 نمبر کا فرق مکمل کر چکے ہیں گلزار طیبہ سرگودا والے. جی رحمت آباد ایبٹ آباد آگے کی جانب ہیں اور آپ تھوڑے سے پیچھے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ مزید آگے کی جانب آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اور مزید آگے چلے جائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے طریقہ کار. اس سیگمنٹ میں ہر ٹیم کو اسکرین پر 4 موضوعات دکھائے جائیں گے
اور ہر موضوع کے پیچھے ایک سوال موجود ہوگا. آپ جس موضوع کا انتخاب کریں گے اس سے متعلق آپ سے ایک سوال کیا جائے گا. ایک ہی سوال اس پورے سیگمنٹ میں ہوگا. اگر آپ اس سوال کا جواب پہلا اشارہ لے کر دے دیں گے تو آپ کو دیے جائیں گے 5 نمبر. اگر دوسرے اشارے پر دیں گے تو آپ کو 4 نمبر ملیں گے. اگر تیسرا اشارہ لیں گے تو 3 نمبر ملیں گے. اور اگر چوتھا اشارہ بھی آپ نے لیا تو پھر آپ کو اس سوال کا درست جواب دینے پر 1 نمبر دیا جائے گا. سوال کا جواب دینے کے لیے وہی 25 سیکنڈز کا وقت اور مشورے کی بھی کلی اختیارات. جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. اسکرین پر آپ کو 4 موضوع دکھائے جائیں گے. جی دکھائیے. رحمت آباد، ایبٹ آباد. یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ شعبے کا آپ نے انتخاب کیا. شعبے سے متعلق آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلا اشارہ کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے یہ شعبہ. پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ مانگا ہے رحمت آباد، ایبٹ آباد کے طلبہ نے. دوسرا اشارہ جی دکھائیے. اس شعبے کو قائم ہوئے 6 سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے. مسلمانوں کی اصلاح میں مصروف عمل ہے اس شعبے کو. تیسرا اشارہ مانگا ہے. دیکھیے جی تیسرا اشارہ کیا دے رہے ہیں. اس شعبے کے نام میں لفظ مدنی آتا ہے. بہت معروف ہے. مدنی قافلہ. تیسرے اشارے میں آپ نے شعبے کا نام بتا دیا، مدنی قافلہ. چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں. جی چوتھا اشارہ بتائیے. یہ ایک الیکٹرانک مبلغ ہے. مدنی چینل. کون سا والا مانے؟ پہلا والا سوال یا دوسرا والا؟ جی کون سا والا مانے؟ دوسرا والا آپ کا جواب درست ہے لیکن وہ مانا نہیں جائے گا، اس کے نمبر نہیں جائیں گے. آپ کا دوسرا والا جواب تو درست ہے کہ مدنی چینل ہے کہ 6 سال سے کم کا عرصہ ہو گیا ہے. رمضان مبارک میں اس کا ابتدا ہوا تھا. فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو موقع ملا ہے آگے جانے کا. جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں، کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ عمل، شخصیت، شعبہ، مقام. یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے. آپ نے بھی جو ہے شعبے کا انتخاب کیا اور شعبے کے لیے پہلا اشارہ دیا جا رہا ہے گلزار آباد، گلزار طیبہ سرگودا کے طلبہ کو. یہ جی دکھائیے پہلا اشارہ. دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ. اس کی بے شمار شاخیں قائم ہیں. آپ کے شہر میں بھی شاخیں ہوں گی اس کی. تیسرا. جی تیسرا اشارہ بتائیے. اپنے مواد کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کی اصلاح کر رہا ہے. دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ، اس کی بے شمار شاخیں قائم ہیں، اپنے مواد کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کی اصلاح کر رہا ہے. مکتبۃ المدینہ. آپ نے جواب دیا مکتبۃ المدینہ. چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں کیا ہے. جی دکھائیے چوتھا اشارہ. اس کے ذریعے امیر اہل سنت، اعلی حضرت دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں شائع کی جاتی ہیں اور آپ نے جواب دیا مکتبۃ المدینہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تیسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچان لیا تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. کچھ جان میں جان آئی ہے، کچھ سانسیں بحال ہوئی ہیں. شاید مدنی مقابلہ برابر ہو گیا، لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अला मुहम्मद। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमताबाद एबटाबाद में ने इस सेगमेंट में कोई भी नंबर हासिल नहीं किया, आपने सवाल का गलत जवाब दिया। गुलजार तैयबा सरगोदा ने तीसरे इशारे में अपने सवाल का सही जवाब दे दिया और 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि इस सेगमेंट के बाद मुकाबला दोबारा से बैलेंस में आ गया है। देखिए अब आगे क्या होता है। अब तो समझ लें यूँ 0 मीटर से हो गया मुकाबला। अब यही सेगमेंट जो है फैसला होगा कि कौन आगे की जानिब बढ़ रहा है और कौन आज हमसे रुखसत हो रहा है। शुरू में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में आपके 2 सेगमेंट डिस्टर्ब हो गए। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी, तरीक़ेकार है मदरसा भाई। सफ़र है मगर अकेले में हर तालिब इल्म से इनफरादी तौर पर सवालात किए जाएंगे। उसमें आपको मशवरा करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। इसमें आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाया जाएगा। 2 राउंड्स होंगे इसके, यानी 2 नंबर आप चूज़ करेंगे। एक नंबर दिखाया जाएगा, 12 नंबर दिखाए जाएंगे। उनमें से आप एक का इंतखाब करेंगे। जिस नंबर का आप इंतखाब करेंगे उसके पीछे एक सवाल मौजूद होगा। उस सवाल का आपको 25 सेकंड्स के अंदर अंदर बगैर मशवरा किए जवाब देना होगा। सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो जी, शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। तो पहले बढ़ रहे हैं हम रहमताबाद एबटाबाद के सुमामा की जानिब। जी सुमामा बेटा, किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए। जी दिखाइए 12 नंबर। निगाहें नीची रखनी है, ठीक है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी भी अंदाज से बताने की कोशिश मत कीजिएगा। इंतखाब कीजिए सुमामा। 8 नंबर। 8 नंबर का इंतखाब किया सुमामा ने, और 8 नंबर के पीछे क्या सवाल आ रहा है। सैयदुश शुहदा किन का लक़ब है। 25 सेकंड का वक्त है। मशवरा भी नहीं कर सकते, अकेले पड़ गए हैं। सैयदुश शुहदा, शायद आसान सवाल है, लेकिन जब नहीं आता तो आसान भी मुश्किल हो जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मशवरा करें। बड़े आजी वाले अंदाज में बता रहे हैं। क्या बताया आपने? हमारे प्यारे आका सल्लम के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब सैयदुश शुहदा है। आप बता नहीं सके। गुलजार तैयबा सरगोदा, अताउल मुस्तफ़ा, दिखाइए 12 नंबर। इंतखाब कीजिए। 7 नंबर का इंतखाब किया अताउल मुस्तफ़ा ने, और 7 नंबर के पीछे सवाल नजर आ रहा है ये। सिरातुल जिनान की दूसरी जिल्द कितने पारों पर मुश्तमिल है। सोच रहे हैं, सोचिए। 25 सेकंड का वक्त भी गुजर रहा है। वक्त के अंदर जवाब देना है। सिरातुल जिनान की दूसरी जिल्द में कितने पारे जमा किए गए हैं। 15 पारे। आपने जवाब दिया 15 पारे। जी बाबा से बुलंद। 3 पारे। 3 पारों पर मुश्तमिल है। अफसोस आप भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। इस तरह ये हो रहा है मुकाबला बराबर, फिर बराबर हो गया है। जी रहमताबाद उस्मान, आपकी जानिब। इंतखाब 4 का इंतखाब किया उस्मान ने, और 4 नंबर के पीछे सवाल आ रहा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शे के लिए ज़कात है। बताइए जिस्म की ज़कात क्या है। निगाहें नीची, निगाहें नीची। मशवरा कीजिए मगर दिल से। मशवरा कीजिए दिमाग से। मशवरा कीजिए अपनी सोच से। क्या जवाब आ रहा है। जी वक्त। वक्त
جسم کی زکوٰۃ وقت، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. جسم کی زکوٰۃ جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے پتہ ہے تینوں میں سے کچھ؟ جی نہیں پتا، انہیں بھی نہیں پتا. ادھر پتا ہے؟ اللہ عز و جل کی عبادت. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. کچھ توجہ جاتی تو ذہن میں آ جاتا. گلزار طیبہ، سرگودا، ریحان. ایک نمبر کا انتخاب ہوا اور ایک نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے ریحان بھائی آپ کے لیے. یہ بچے کے سیدھے کان میں کتنی مرتبہ اذان اور الٹی کان میں کتنی مرتبہ اقامت کہی جاتی ہے؟ اذان کتنی مرتبہ کہی جائے گی سیدھے کان میں، الٹے کان میں کتنی مرتبہ اقامت کی جائے گی، یہ بتانا ہے آپ نے. لگ رہا ہے یہ بھی مشکل ہو گیا. خاموشی سے سلسلہ جا رہا ہے ہمارا. سیدھے کان میں 3 مرتبہ اذان، جی، اور الٹے کان میں 2 مرتبہ اقامت. دونوں کانوں کی آپ نے ایک ایک کم کر دی. 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ اذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں 2 مرتبہ اقامت نہیں بلکہ 3 مرتبہ اقامت کی جائے گی. اب یاد رہے گا؟ اب تو کبھی نہیں بھولیں گے. یہ بھی خاموشی سے سلسلہ ہمارا گزر رہا ہے. جی دوسری جانب بڑھ رہے ہیں رحمت آباد، ایبٹ آباد. کاشف. جی بیٹا کاشف. 5 نمبر. 5 نمبر کا انتخاب ہوا کاشف کی طرف سے اور 5 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے کاشف بھائی آپ کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا؟ جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا؟ 40. آپ نے جواب دیا 40 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا. آپ نے بھی ایک کا اضافہ کر دیا. 39 لوگوں کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. تو ایک نمبر دے دیں. دے دیں؟ اچھا ہمیں نہیں ملا تو انہیں کیوں ملے گا؟ ٹھیک بات ہے. آپ کو بھی کوئی نمبر نہیں دیا جا رہا. جی گلزار طیبہ قاسم. پر خاموشی چل رہی ہے، کوئی جواب درست نہیں آ رہا. قاسم بھائی انتخاب کیجئے. بلند آواز سے کاشف. 11 نمبر کا انتخاب ہوا ہے کاشف کی طرف سے اور 11 نمبر کے پیچھے سوال یہ ہے آپ کے لیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے چھوٹی شہزادی کا نام؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شہزادی کا نام. لیکن آپ نے پہلے جواب دیا. یہ جواب درست مان لیں؟ کیوں؟ آپ نے کہا تھا ایک مرتبہ غلطی ہو چکی ہے، دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے. جب آپ کو نہیں ملا تو انہیں کیوں ملے گا؟ آج تو سلسلے میں یہ چل رہا ہے. اگر ادھر کچھ سخاوت ہوتی تو ادھر سے بھی کچھ سخاوت ہو جاتی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاموشی. جواب درست ہے. کون دے گا بھائی؟ چلیں آپ کو بھی کوئی نمبر نہیں دیا جا رہا. ابھی تک مقابلہ کیسا ہے احمد رضا بھائی؟ جی کسی ٹیم نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر ایسا لگ رہا ہے کوئی بھی ایک جواب دے دے گا تو وہ جیت ہی جائیں گے. کوئی پہلے سے بات تو نہیں ہوئی بھی کہ برابر چلیں گے دونوں آگے؟ جی دوبارہ یہ مرحلہ. رحمت آباد، ایبٹ آباد. سمامہ انتخاب کیجئے. 9 نمبر کا انتخاب کیا سمامہ نے اور دیکھیں 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے؟ نماز جنازہ. بلند آواز سے ہونا چاہیے. جواب بالکل درست ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی آگے کی جانب بڑے ہیں لیکن گلزار طیبہ بھی کم نہیں ہے کسی سے. اب ادھر سے شروعات ہو گئی ہے درست جواب کی، اب آپ کی جانب آ رہے ہیں. عطاء المصطفیٰ انتخاب کیجئے. 6 نمبر کا انتخاب ہوا. دیکھیں جی 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس دن روزہ رکھ کر اپنے جشن ولادت مناتے تھے؟ پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن. جواب بالکل درست ہے. مدنی مقابلہ اس طرح ہو گیا ہے برابر برابر. یہ بھی آج کا بھی مدنی مقابلہ بڑا اچھا جا رہا ہے. رحمت آباد ایبٹ آباد عثمان. جی عثمان بھائی انتخاب کیجئے. نمبر دکھائیے. 3 نمبر کا انتخاب ہوا عثمان کی جانب سے اور 3 نمبر کے پیچھے سوال ہے بیٹا آپ کے لیے. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ درست آئے گا. نگاہیں نیچی نگاہیں نیچی. 4. آپ نے جواب دیا 4 مہینوں کے نام. کون سے وہ 4 مہینے؟ آپ نے دیا کہ 4 مہینوں کے نام. 4 مہینے معلوم نہیں ہیں. قرآن پاک میں صرف اور صرف 1 مہینے کا نام آیا ہے. سبحان اللہ. یہ جواب صحیح ہے. ٹھیک ہے صرف 1 مہینے کا نام آیا ہے. افسوس بیٹا آپ جواب نہیں دے سکے. آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں ریحان. غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی گلزار طیبہ. 12 نمبر کا انتخاب ہوا اور 12 نمبر کے پیچھے کس جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں. بہت جلدی جواب دے دیا. کیوں؟ آتا تھا تو بتا دیا نا. تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 نمبر. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اور وہ 1 مہینہ کون سا ہے؟ کچھ ذہن میں آیا؟ رمضان المبارک کا نام جو ہے صرف اور صرف قرآن پاک میں آیا. اب اس طرح شاید 2 نمبر سے آگے کی جانب ہو چکے ہیں گلزار طیبہ سرگودا. جی حضرت کاشف بھائی رحمت آباد ایبٹ آباد. 2 نمبر کا انتخاب کیا کاشف نے. اور کاشف آپ کے لیے سوال آ رہا ہے. بانی کعبہ کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ کو جواب درست دینا پڑے گا. بانی کعبہ کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا کہ بانی کعبہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے. جواب کیا ہوا ان کا؟ جی کیا جواب ہوا ہے؟ بانی کعبہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے. آپ نے جواب دیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا مقابلہ جیتنے کے لیے ایک سوال اور وہ آپ نے دینا ہے قاسم بھائی جواب درست، ورنہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. یہ آج کا بڑا زبردست قسم کا مدنی مقابلہ رہا. جی قاسم بھائی 1 ہی نمبر بچا ہے اور اسی نمبر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. 10 نمبر کا انتخاب ہو چکا ہے. اب دیکھیں 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. تحویل قبلہ کا حکم کون سی نماز میں نازل ہوا تھا؟ نگاہیں نیچی نگاہیں نیچی. باقی اسلام میں خاموش. تحویل قبلہ کا حکم کون سی نماز میں؟ نماز عصر. آپ نے جواب دیا نماز عصر. اور اس طرح مبارک ہو کہ آج کا مدنی مقابلہ ہو چکا ہے برابر. اب کوئی دوسرا سیگمنٹ لے کر آئیں.
کہ جس سے یہ شروع کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ نماز ہے، کون سی نماز ہے وہ؟ جی ابھی بھی اثر بتا رہے ہیں آپ؟ اثر نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ سوالات جو ہے دائیں جانب ہوں اور کچھ سوالات بائیں جانب ہوں. اگر جواب آتا ہو تو جو لبیک کہہ دے گا پہلے. ٹھیک ہے، کہہ دیں گے. توجہ آپ نے بھی رکھنی ہے اور جو مدنی چینل کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے. جی مشورہ، چلیں سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں کلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کچھ سوالات وغیرہ ڈیزائن کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی نعت کون پڑھے گا؟ چلیں آپ لوگ پڑھیں، سب مل کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، جسے ہم آپ کو 4 الفاظ دیتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے 1 الفاظ دے رہے ہیں، اور جو میرے پاس شعر لکھا ہوا ہے وہی شعر سنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے جانا. جو پہلے شعر سنا دے گا وہ آگے کی جانب بڑھ جائے گا. دوسرا لفظ جانا. یہ پہلا کہ پورے شعر میں سے ایک ہی لفظ ہے؟ میرے پاس ایک شعر لکھا ہوا ہے سامنے. ٹھیک ہے، 4 لفظ دیے جائیں گے جسے آپ کو پہلے دیے جاتے ہیں. اب جو پہلے صحیح شعر سنا دے گا، پہلا لفظ ہے جانا. اب کس یار شعر میں کلام آتا ہے؟ یہ لمیات نظیروں کا کیا رہا، آخری شعر پہ جانا آتا ہے. جی نہیں، آپ نے اگر سنا دیا تو پھر وہ مان لیا جائے گا. تو سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے آپ نے بتانا ہے. 25 سیکنڈ تک آپ اگر نہیں بتا سکے. لبیک. جی لم یاتی نظیر کا فی نظر ان مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تو جگ راج کو تاج سرسو ہے، سرسو ہے. لم یاتی نظیر کا فی نظر ان مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، شہ دو سرا آپ نے یہ جانا. شعر سنایا. جی آپ کے ذہن میں کیا آیا ہے؟ یہ شعر ہے، انہوں نے غلط پڑھا ہے، دوسرا مثال غلط پڑھا ہے. شعر یہ نہیں ہے، شعر یہ نہیں ہے. شعر پڑھ دوسرا ہے شعر پڑھیں. جانا یا جانا. اور بھی لفظ ہیں، 3 لفظ اور بتائے جائیں گے آپ کو. جو پہلے سنا دے گا تو وہ آگے کی جانب بڑھ جاتا. آپ نے یہ سنایا. انفی آتشی و سخا قاتم اے گیسوے پاکے ابر کرم ورسن ہارے رمجم رمجم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. دوسرا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا 2. تیسرا تھا کرم، اور چوتھا تھا اے. تو اگر اس طرح آگے کی جانب ان کو بڑھا دیا جائے
تو یہ صحیح ہوگا؟ جی جی مجلس کچھ رہنمائی کر دے. جی آنفی آتشیوں و سخا کا تم گیسو پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. تو آج کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بہت اچھا مقابلہ کیا, یعنی اتنا اچھا مقابلہ کیا, ابھی تک کسی نے ایسا مقابلہ نہیں کیا کہ نمبر برابر ہوا ہے کہ پھر ایک شعر لانا پڑا. پر اس میں بھی آپ نے تھوڑی جلد بازی کر دی. جانا تھا دوسرے بھی آپ لے سکتے تھے اشارے, لیکن آپ لے نہیں سکے, لیکن آپ نے بھی ایک لفظ سے ہی جو ہے شعر بتا دیا. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. جی آج مدنی تحفے لے کر جو ہم سے رخصت ہو جائیں گے وہ گلزار طیبہ سرگودا کے طلباء. جی آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی چھوٹے چھوٹے سے چھوٹی ٹیم. جی آئیے دیں بھائیوں کو دیں. جی آ جائیے. بہت اچھی تیاری تھی آپ کی بھی, لیکن ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب جانا تھا. تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں اور گلزار طیبہ سرگودا آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے. شاید ان کو دوبارہ کبھی کسی سیزن میں موقع دیا جائے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رکھے, ہاتھ ملائیں, کتاب رکھے. اچھا مقابلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. اچھی تیاری تھی. وعلیکم السلام. بہت افسوس ہو رہا ہے. کتابیں لے کے جائیے. تنہا